اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور آج کے پروگرام کو ہم نے محرم الحرام کی نسبت سے ترتیب دیا ہے۔ آپ کے بھیجے گئے سوالات ہم اپنے مہمان خصوصی جناب امیر حلقہ اشرفیہ ملتان حضرت نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتم العالیہ سے ہم پوچھیں گے۔ آئیے ہم اب اپنے مہمان خصوصی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہمارے پروگرام میں آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ حضور، محرم الحرام کے مہینے کے متعلق ہمارے بہت سے دوستوں نے کچھ سوال بھیجے ہیں، تو ہم سوالات شروع کرتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ بالکل۔ حضور، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اسلام میں 10 محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سے واقعات ہوئے۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون سے آزادی حاصل ہوئی۔ اسی لیے جو ہے 10 محرم کو یہودی روزہ بھی رکھا کرتے تھے اس خوشی میں۔ اور پھر اب جو ہے حضرت امام حسین کی نسبت سے ہم 10 تاریخ کو ان کی یاد مناتے ہیں۔ یہ جو ہے محرم الحرام کی اہمیت ہے، اور اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ حضور، 10 محرم الحرام کو لوگ والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جاتے ہیں، تو یہ ان کی قبروں پر جانا کیسا ہے؟ لیکن قبروں پہ جانا تو محرم الحرام کے 10 تاریخ کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ اپنے عزیز و اقارب کے قبروں کو دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ ان کی قبر کے نشان باقی رہے، اور جب ہم جائیں تو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھیں، اثار ثواب کریں۔ تو یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جانا بہت اچھا ہے، اور اپنے لوائقین کو اثار ثواب کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ بہت بہتر۔ حضور، 9 اور 10 محرم کو ختم دلوانا کیسا؟ ختم دلوانے کا مقصد بھی اثار ثواب ہے۔ اب ہم جب ختم دلواتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جی بالکل۔ اور جو ہے درود پاک پیش کرتے ہیں، جی اور اس کے بعد جو ہے ہم ان تمام چیزوں کا ثواب اپنے محرومین تک پہنچاتے ہیں۔ بہت تو اسی طرح محرم میں جب ہم فاتحہ کرتے ہیں تو امام علی مقام اور 72 شہداء کربلا، ہم ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کی روح کو اثار ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور ہم جو کچھ اثار ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے۔ بہت تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ان عظیم ہستیوں کی یاد منانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور، ایک اور سوال آیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، وہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کو یا آزادی ملی فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، جب وہ دریائے نیل عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا، تو وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ تو یہودی اس تاریخ میں کی وجہ سے اس کی خوشی منانے کے طور پر اور اللہ کے شکرانے کے لیے روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کا۔ جب صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر زیادہ لازم ہے کہ ہم اس 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، تو سرکار نے فرمایا پھر تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو ہے پھر یہودیوں سے مماثلت نہ ہو۔ اگر ہم نے بھی 10 رکا رکھا وہ بھی 10 کا رکھتے ہیں تو یہ پھر مماثلت ہوگی، تو ان سے مماثلت نہ کرو، بلکہ پھر 9 اور 10 کا رکھو۔ اور اگر آپ کا 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر 10 11 کا رکھ لیں۔ بہت بہتر۔ تو اور روزے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور رب العالمین فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ تو یہ روزہ رکھنا بھی جو ہے، آج ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب بھی ہم
پھر شہدائے کربلا کو پہنچاتے ہیں. بہت اللہ بہتر. تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب سے ہمیں بھی مستفید فرماتا ہے. ہاں. حضور ایک اور ہمارے دوست نے سوال بھیجا ہے کہ 5 سے 10 محرم کے درمیان جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں وہ کیسی؟ ہاں یہ بھی جو ہے حضرت امام علی مقام کی یاد میں ہم لگاتے ہیں. 7 تاریخ کو محرم کی جی. حضرت امام علی مقام پر پانی بند کر دیا گیا. نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا کہ اہل بیت تک پانی نہ پہنچ سکے. یہ ایک ان کا حربہ تھا کہ اہل بیت کی جو ہے وہ ہمت ٹوٹ جائے اور وہ سرنڈر کر جائیں اور پھر وہ یزید کے جو ہے بیت پر راضی ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی خاطر نکلے تھے اور اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے. پھر حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے جو صبر اور برداشت کی مثال قائم کی وہ رہتے دنیا تک ہمیں نہیں ملتی. تو حضرت امام حسین نے اور ان کے رفقا نے صبر کیا اور 3 روز تک جو ہے بھوک پیاس کو برداشت کیا اور 10 محرم کو جامع شہادت نوش کیا. تو ان کی یاد میں ہم یہ سبیلے وغیرہ لگاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. تو اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے بلکہ پانی پلانا ویسے بھی ثواب ہے. اور جو ہے ان کی یاد میں پانی پلانا یہ اور اچھا ہے کہ ہم ان کے جو ہے شہادت کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے اشارے ثواب کے لیے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. بہت بہتر. حضور ایک اور سوال ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو لوگ لنگر بانٹتے ہیں، تو یہ لنگر بانٹنا کیسا ہے؟ یہ پھر وہی سوال جو ہے سوال وہی ہے کہ ہم اصال ثواب کرتے ہیں. اب جب کھانا پکاتے ہیں تو اس پر بھی ہم ختم کرتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. غالباً جو ہے بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سامنے کھانا رکھا گیا آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر وہ کھانا تقسیم کر دیا. تو حضور کی سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کی جائے اور اگر نہ بھی رکھے کی جائے ویسے بھی فاتحہ کر لے تو اصل مقصد جو ہے وہ صرف اصال ثواب ہے. ان کے لیے اصال ثواب کر کے ان کے نام سے پھر آپ کھانا تقسیم کر دیں تو اس کا ثواب بھی ان کی روح کو پہنچتا ہے اور اس ثواب کے اندر آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں. بہت بہتر. تو ایسا کرنا بالکل صحیح ہے اور کرنا چاہیے. بہت بہتر. تو 9 اور 10 محرم الحرام کو کون کون سے وظائف کرنے چاہیے؟ 9 اور 10 کو جو ہے وظائف میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں. ذکر و اذکار جو بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو ہمیں بتائے ان میں درود شریف سر فہرست ہے کہ درود شریف کے جو ہے ختم کی محفل منعقد کی جائے. اور آپ اگر اکیلے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کم سے کم اپنے تمام گھر والوں کو 10ویں شب کو جمع کیے کریں ایک جگہ پر اور پھر بیٹھ کر درود شریف کا ورد کریں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ہر بندہ 5 تسبیح کم سے کم درود پاک کی پڑھے یعنی 500 مرتبہ. پھر جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا ٹوٹل کیا جائے کہ کتنا ہم نے درود پڑھا پھر وہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جائے اور اس کا ثواب جو ہے پھر شہدائے کربلا کو پہنچایا جائے. اس کے علاوہ جو ہے قرآن کی تلاوت ہے اور آیت کریمہ کا ختم ہے. مطلب یہ کہ مختلف بزرگان دین نے مختلف طریقے ہمیں بتایا اوراد و وظائف کے. اصل مقصد اس کا بھی ایصال ثواب ہی ہے. ان کی یاد منانا ان کی طرح عبادت کرنا. 10ویں شب کو جو ہے امام علی مقام نے یزیدی لشکر سے مہلت مانگی کیونکہ وہ تو جو ہے رات کو ہی جنگ کرنے کو تیار تھے. آپ نے ان کو سے اس بات کی مہلت مانگی کہ آج کی رات ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مہلت دو. تو پھر وہ جنگ صبح تک ملتوی ہو گئی اور ساری رات شہدائے کربلا نے عبادت میں گزاری. تو یہ رات ہمیں جاگ کر گزارنا اور عبادت کرتے ہوئے گزارنا نوافل پڑھتے ہوئے گزارنا یہ بھی شہدائے کربلا کی سنت ہے اور ان کے سارے ثواب کے لیے یہ عبادت کرنا بھی جو ہے بڑا مستحسن عمل ہے اور اس کا جو ہے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. بہت بہتر. حضور 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کن کن کاموں سے گریز کرنا چاہیے؟ 10 محرم الحرام کا احترام تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا دنیاوی کام نہ کریں. اس دن بھی ہم اپنے جو ہے دن کو عبادت میں گزاریں اور حضرت امام علی مقام کے کربلا کے واقعے کو یاد کریں. اپنے بچوں کو اس واقعے کی جو ہے تفصیل کے ساتھ بتائیں تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے یہ بات پیدا ہو ان کی محبت پیدا ہو کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی بڑی
قربانیاں دی، اور ایسے کوئی بھی غیر شرعی عمل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی اور پھر ہم اس دن یہ عمل کریں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم ان کی قربانی سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں ان کی قربانی کا جو ہے کوئی افسوس نہیں، کہ جس طرح ان پر ظلم کیا گیا تو ہم اس سے پھر جو ہے تعلق کا اعلان کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہم ان کی محبت ہم سب پر واجب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی احب ہذین، مجھ سے محبت کرو اور ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر فرمایا و امہما و اباہما کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ، کہا ان کے والدین حضرت امام علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو. اور پھر فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ محشر میں اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ کتنا بڑا جو ہے نا حضور انعام عطا فرما رہے ہیں اپنے جو ہے عزیز و قریب سے محبت کا، اہل بیت سے محبت کا. حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور جنت میں حضور سب سے بڑے اونچے درجے پر جنت کے موجود ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ اس مقام پر میرے ساتھ ہو. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے انعام ہے ان جو ہے نفوس قدسیہ سے. تو یہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، اس دن ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہماری محبت کا دعوے کو جھوٹا ثابت کرے، بلکہ اس دن کا احترام کریں. اس دن جو ہے ہم ان کی یاد منائیں، ان کے لیے جو ہے صلی اللہ کے لیے محفل منعقد کریں، اور وہ دن ہم اپنی عبادت اور عیادت میں گزاریں. حضور ہمارے ایک اور دوست ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ لیکن کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اسلام پر ہمیشہ کاربند رہنا چاہیے. بے شک. کیسے بھی جو ہے مصیبت کا وقت آئے لیکن ہمیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا. کوئی بھی ایسی آندھی چلے اور کیسے بھی جو ہے غیر مسلموں کی طرف سے یا منافقین کی طرف سے کہ وہ ہمیں اسلام سے ہٹانا چاہیں. حضرت امام حسین نے صرف بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید جو تھا وہ فاسق اور فاجر تھا، اس کے اعمال جو تھے وہ اسلام کے خلاف تھے. وہ شراب بھی پیتا تھا، وہ جناب جوا بھی کھیلتا تھا اور دوسرے کھیل تماشوں میں مصروف رہتا تھا. تو آپ نے اس کی بیعت نہ کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں ایسے شخص کی اطاعت کرنا جرم ہے، بالکل جائز نہیں ہے. بے شک. تو آپ نے جو ہے اپنی شہادت کو قبول کیا لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. تو اس سے سبق یہی ملتا ہے ہمیں کہ ہم جو ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو پھر ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں اور اپنی جان جو ہے اسلام کے لیے قربان کریں. یہ امام حسین کا درس ہے اور یہ کربلا کے واقعے کا پیغام ہے. ماشاء اللہ. حضور ایک اور ہمارے دوست نے سوال بھیجا ہے کہ محرم الحرام پتہ ہے کہ وہ پہلا مہینہ ہے، اور کیا ہمیں یکم محرم الحرام کو کسی قسم کی کوئی خوشی منانی چاہیے؟ جس طریقے سے عیسوی سال ہے شروع ہوتا ہے تو لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، تو کیا ہمیں اس میں بھی کچھ اس قسم کا کرنا چاہیے کہ ہمیں چاہے وہ اسلامی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم خوشی منائیں یا کوئی بھی، تو کیا ہم خوشی منا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ بالکل محرم ہے، اور جس طرح آپ نے ہیپی نیو ایئر کا ذکر کیا تو یہ تو جو ہے غیر مسلمیت کا طریقہ ہے خوشی منانے کا، کہ صحیح. وہ نئے سال پر جو ہے وہ عجیب عجیب حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. جی. لیکن اسلام نے ہمیں خوشی اور غم منانے کے دونوں طریقے بتائے ہیں. بہت بہتر. تو ہمیں اپنے اسلام کو یعنی اپنے دین کو جو ہے اس فوقیت دینی چاہیے، ہمیں اپنے دین کے مطابق چلنا چاہیے. ہاں یہ صحیح ہے کہ جب محرم کی پہلی تاریخ آئے تو ہم ایک دوسرے کو یہ مبارکباد دے سکتے ہیں کہ اب ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سال کو سلامتی بنائے، بہت یہ آپ کے لیے خوشیوں والا سال بنائے. یہ دعا کے ساتھ ہم جو ہے اس سال کی آمد کی خوشی منا سکتے ہیں. اس طرح نہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ الٹے سیدھے کاموں میں پھر ملوث ہو جائیں کہ نیا سال شروع ہو گیا. تو اس میں شکرانے کے نفل ادا کریں اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سال کو برکت والا بنائیں. تمام پریشانیاں جو ہم اس وقت ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو ہے بچائے، اس سے پریشانیوں کو ہم سے دور فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. تو ہمارے یہاں جو اسلام کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر
अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करें। माशाल्लाह। हजूर, एक और दोस्त ने सवाल किया है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी या निकाह करना कैसा है? देखें, मुहर्रम में जो है शादी करना और निकाह करना ये कोई शरई तौर पे कोई इसकी मान्यत नहीं है। बहुत बेहतर। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का तकादा तो यही है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे जो है अकारिब से मोहब्बत करो। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो है उनसे दिली ताल्लुक़ है और मोहब्बत है, तो हमारा तो ईमान ये गवारा नहीं करता कि ऐसे मौके पर कोई खुशी मनाई जाए। बेशक। हाँ, हम जो है अपने जो खुशी का जो इवेंट है उसकी तारीख को अगले महीने ले जा सकते हैं और तारीखों में कर सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है तो आप उसको आगे बढ़ा दीजिए, बहुत क्योंकि ये बेहतर। कितना अजीम और अजीब इस्लाम के तारीख का वाक़या है कि जिस पर जितना अफसोस किया जाए कम है बेशक। कि नवासे रसूल को शहीद किया गया। तो हमारे मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हम इस माह मुबारक में अपने जो खुशी के त्यौहार हैं उनको या मौखर कर इवेंट, दें। हाँ, उनको मौखर करें और अगले महीने तक ले जाएं, अगले महीने में करें। पूरा साल आपके लिए पड़ा हुआ है खुशियाँ मनाने के लिए, तो इस महीने में कम से कम आपके शहादत के एहतराम में और आपके जो है इस अजीम वाक़े की वजह से अपने इन खुशियों के त्योहारों को आगे ले जाएं बहुत बेहतर। और इस माह मुबारक में सिर्फ इसकी याद मनाएं और उनकी अजीम शहादत को खराज तहसीन पेश करें। बहुत बेहतर। हजूर, आपने बहुत ही तसल्ली बख्श आपने जवाबात दिए हैं। उम्मीद है कि मेरे जितने भी नाजरीन हैं जिन्होंने सवाल भेजे हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं तो उनको तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। और नाजरीन, मेरी आपसे ये दरख्वास्त भी है कि अगर आप मज़ीद कोई इस किस्म के सवालात करना चाहते हैं, चाहे मुहर्रमुल हराम के मुतल्लिक हैं या किसी भी इस्लामी त्यौहार मज़ीद जो हमारे आते हैं, चाहे खुशी के हैं चाहे गमी के हैं, आप उनके मुतल्लिक सवालात पूछना चाहते हैं तो हमारी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप उनके कमेंट सेक्शन में सवालात पूछ सकते हैं या हमें डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको हमारी आज की नशिस्त बहुत पसंद आई होगी और आपको आपके सवालों का जवाब बहुत अच्छे अंदाज से मिल गया होगा। अगर आपको हमारे मज़ीद इस किस्म के सवालात का जवाब भी चाहिए तो आप सवालात भी भेजें और हमारे इस चैनल की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप उन्हें देखें और हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको दुनियावी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी और शरई लिहाज से जितने भी मसले मसाइल हैं उनका इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से जवाब दिया जाएगा। मज़ीद आपको किसी किस्म की भी कोई भी आप इस बारे में हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो आप हमारे चैनल के तवस्सुत से हमसे रब्ता फरमा सकते हैं। आज के प्रोग्राम को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अपने मेहमान ख़ुसूसी जनाब सैयद मुस्तफ़ा अशरफ शाह अशरफी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया की तशरीफ़ आवी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे साथ बहुत अच्छी नशिस्त की। बहुत शुक्रिया हज़ूर। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।